دیدار کی خاطر بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، اور اس دور منافق میں جو سچ بول رہا ہوں کہتے ہیں مجھے لوگ سمجھدار نہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میں چرچ کا کمیٹی کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے اکثر اسپیکر کے طور پر بلا لیتے ہیں۔ میں تو اپنا تعارف صرف اتنا کرواتا ہوں کہ میں مسیح یسوع کا ادنا سا خادم ہوں، لیکن خدا نے مجھے یہ ویژن دیا ہے کہ جہاں بھی کرسچن فیتھ کے خلاف کوئی بات ہو، کرسچن عقیدے کے خلاف کوئی بات ہو تو میں چپ نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کنونشن پہ بلایا، میری عملی زندگی میں بھی یہ بات ہے۔ پاکستان بائبل سوسائٹی نے 3 ایسی کتابیں چھاپ دی جو کرسچن فیتھ کے خلاف تھی۔ اس پر سب سے پہلے جس بندے نے آواز اٹھائی تھی آج آپ کے سامنے کرا، میں نے آواز اٹھائی تھی کہ ان کتابوں کو بند کرو، اور وہ بند ہوئی، ان کی پرنٹنگ بند میں نے کرا دی۔ تو ہم ایسے پھر پھرے لوگ ہیں کہ جہاں کہیں بھی کرسچن فیتھ کے خلاف بات ہوتی ہے ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی جڑاں والے میں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ سازش تیار کر لی گئی کہ کرسچن اس قسم کے ہتھ کنڈے خود استعمال کر کے باہر جانے کے لیے توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ سارا ملبہ ایک پادری پر ڈال رہے تھے۔ ہم نے آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں ہمارے وکیل کو اور میری وائف کو آپ نے دیکھا ہوگا تشدد بھی کیا، گرفتار بھی کر لیا، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ ان کو گرفتار نہیں رکھ سکے، ان کو مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ آج اگر میں بدعت پہ بات کر رہا ہوں تو میں بھی یہ توقع کرتا ہوں آپ سے بھی کہ صرف لیکچر سن کے واہ واہ کرنا نہیں، بلکہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک کے اندر کوئی بدعتی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، اور جو کچھ آپ سے بن پڑتا ہے اس کو روکنے کے لیے سپریس کریں۔ آپ کے کرسچن ٹاؤن کے اندر جو بدعتی فرقہ کام کر رہا ہے، میں نے اس شخص کے ساتھ 3 ڈبیٹس کی تھی اور اس کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اس کے بعد اس نے کسی کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہوگا 76-77 کے قریب مولویوں کے ساتھ میری ڈبیٹ یوٹیوب پہ پڑی، وہاں بھی ہم خدا کا شکر ہے کہ ان کے دانت کھٹے کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو ہمیں ڈرا سکے یا ڈرا دھمکا کے چپ کرا سکے، ابھی تک تو ایسا کوئی بندہ نہیں پیدا ہوا۔ یہی توقع آپ سے کرتا ہوں کہ صرف یہ نہ ہو کہ جی میں لیکچر دے کے چلا گیا بڑے خوش ہو کے، نہیں، اس پہ کام کرنا، اپنی زندگیاں وقف کرنی ایسے کاموں کے لیے۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف بتاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہوگا، لیکن جب تک آپ کو بدعت کا پتہ نہیں چلے گا، صرف یہ نہیں ہے کہ جو مسلمہ بدعتیں ہیں ان کے خلاف ہی کام کرنا، کوئی نئی بدعت بھی آئے تو آپ کو بدعت کی تعریف کا پتہ ہو تو آپ اس کی سرکوب بھی کر سکتے ہیں۔
کسی ایک آیت کو، بائبل کی کسی ایک آیت کو لے کر اپنے عقیدے اور ایمان کی بنیاد اس پر رکھ دینا بھی بدعت ہے، کیونکہ اس کی تفسیر، اس کی تعبیر انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ جو خدا نے جو کچھ لکھا ہے وہی ہمیں بیان کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے نظریے کی سپورٹ میں کم سے کم 2 آیتیں پیش کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ کو چھوڑ کر کوئی واقعہ بیان کرنا، یعنی جو پیراگراف آپ پڑھتے ہیں اس پیراگراف کے اندر اس آیت کا جو مفہوم ہے اس کو کانٹیکسٹ کہتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کانٹیکسٹ کے خلاف کوئی تشریح کر دینا جرم ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ نہ صرف دنیاوی کتابوں پر صادق آتا ہے بلکہ بائبل پر بالکل صادق آتا ہے کہ آپ کانٹیکسٹ کو چھوڑ کر کوئی تشریح نہیں کر سکتے۔ کانٹیکسٹ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ پیراگراف جس کے اندر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو امیجیٹ کانٹیکسٹ کہتے ہیں، اور دوسرا پوری کتاب کے اندر اس موضوع پر جتنی بھی باتیں ہیں وہ براڈر کانٹیکسٹ ہے۔ امیجیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنے چاہیے، کنسسٹنٹ ہونے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ آپ نے اپنے اشتہار پر بھی غلطیوں 1:8 آیت لکھی ہے کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں دی، رسول یہ بات کہتے ہیں کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں دی، اگر اس خوشخبری کے علاوہ کوئی آسمان کا فرشتہ بھی تمہیں فرق قسم کی خوشخبری دے تو وہ ملعون ہو۔ یہ آواز ٹھیک کریں، یہ گونج بند کر، شارپ آواز ہے۔ ہیلو 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 جی ہیلو ہیلو، شکریہ۔ جو کوئی بھی خوشخبری کو بگاڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ بدعت ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مسیحیت شروع ہوئی ہے تو اس وقت نیو ٹیسٹامنٹ لکھا نہیں گیا۔ کرسچینٹی کسی کتاب کی وجہ سے شروع نہیں ہوئی، ایون کرسچینٹی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی وجہ سے بھی شروع نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، کرسچینٹی شروع ہوئی ہے ایک شخصیت کی وجہ سے، اور وہ مسیح یسوع کی شخصیت ہے، اس کی تعلیمات اور اس کی شخصیت، اس کے کفارے، اس کی نجات بخش کام، اس کی موت، اس کا دفن اور اس کا جی اٹھنا، اور پھر لوگوں کا یہ ماننا کہ یہ ہمارا خدا، یہ ہمارا خدا، یہ وہ کام تھے جس کی وجہ سے مسیحیت شروع ہوئی۔ اس وقت نیو ٹیسٹامنٹ لکھا نہیں گیا، لیکن مسیحیوں کی اچھی خاصی تعداد بن گئی۔ جس دن 3000 لوگ مسیحیت میں شامل ہوئے، اس وقت بھی ابھی نیو ٹیسٹامنٹ نہیں لکھا گیا، لیکن لوگ ایمان لے آئے۔ وہ جو ایمان کی وجہ جس پہ ہمارا عقیدہ بن گیا، پطرس نے جب 3000 لوگوں کو کنورٹ کیا ایک ہی دن میں، اس وقت عقیدہ فارم ہو چکا تھا۔ وہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3-4 آیت میں پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی وہ میں نے تم تک پہنچا دی، اور وہ جو بات پہنچائی ہے، یہ جو میں نے وجوہات بتائی ہیں جن کی وجہ سے کرسچینٹی پیدا ہوئی، وہ وہی وجوہات تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ عقیدہ رفع آسمانی کے بعد within 10 days، عید پینتیکوست سے پہلے یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ میں معاف ہوتا ہوں، اس لیے
یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ہم نے نیو ٹیسٹامنٹ کی کتابوں کو جمع کیا کہ کون سی کتابیں فہرست مسلمہ کے اندر ہونی چاہیے، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ کیا ہمارا جو بیسک عقیدہ ہے، کیا وہ جو خوشخبری جس کے متعلق غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس خوشخبری کے علاوہ اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی تمہیں فرق قسم کی خوشخبری دے تو وہ ملعون ہو۔ تو جن کتابوں کے اندر وہ خوشخبری نہیں تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 50 سے اوپر اناجیل تھی، زیادہ تر جعلی تھی، ہم نے صرف 4 اناجیل کو سلیکٹ کی۔ اس کرائٹیریا کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آج چونکہ ہم بدعت پہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اس کی تعلیم آرتھوڈاکس تعلیم ہونی چاہیے۔ وہ آرتھوڈاکس تعلیم میں نے آپ کو بتا دی، اور جن کتابوں کے اندر یہ آرتھوڈاکس تعلیم موجود تھی ہم نے ان کو کینن میں فہرست مسلمہ میں شامل کر دیا۔ یہ بدعت اور آرتھوڈاکسی دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا مربوط اور درست ایمان، راسخ ایمان کیا ہے، بیسک چیز یہ ہے۔ اس کے خلاف جو بھی جاتی ہے چیز اس کو ہم بدعت کریں گے۔ میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتا دی ہیں کہ ایک آیت پہ نہیں آپ بیان کر سکتے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں بیان کر سکتے، خوشخبری کو بگاڑ کے آپ نہیں بیان کر سکتے۔ آپ کے ارد گرد بڑے لوگ ہیں، اور خاص کر کوریا سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو بدعات کسی بھی ملک سے آ سکتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر کوریا کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ کوریا سے بڑی بدعتیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور فری میں امپورٹ ہو رہی ہیں، بلکہ وہ آپ کو فری میں لٹریچر بھی دیتے ہیں۔ ایسا لٹریچر بالکل نہ لے جو فری میں ملتا، بعض لوگ فری سمجھ کے لے لیتے ہیں۔ چھپائی بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے ایک کنونشن میں دیکھا کہ سیمینار تھا، کورین پاسٹر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کہتا ہے سر نیچے کرو، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کمر میں تھپ تھپاتا ہے اور وہ وامٹنگ شروع کر دیتے تھے۔ کوئی 20 لوگوں کی اس نے وامٹنگ کرائی۔ یہ کون سی منسٹری ہے؟ یہ کون سا کرسچن فیتھ ہے؟ یہ کون سی یسوسی کی تعلیمات ہے؟ یہ کون سی دعائے ربانی میں بتائی گئی بات ہے؟ یہ پہاڑی باز میں ایسی باتیں نہیں بتائی گئی۔ میں حیران ہوں کہ کون کون سی تعلیمات، اور نہ صرف کوریا، اور بھی بڑی باتیں کئی ملکوں سے آپ دیکھیں گے، خاص کر روح القدس کا نام لے کر بڑی بدعات جاری کرتے تھے۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، گورا وہ جس پہ بھی ہاتھ رکھتا وہ ٹاپنا شروع کر دیتا، وہ اتنے جمپ لگاتا ہے کہ اس پلپٹ کے اوپر سلام لگا کے آگے چلا گیا، رام کاستہ نیچے گر جاتا، کمر ٹوٹ سکتی تھی۔ یہ کون سی منسٹری ہے؟ یہ کون سی آرتھوڈاکسی ہے؟ میں تو حیران ہوں۔ اور ادھر پاکستان میں بھی شروع ہو گیا، عورتوں کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ کلا بازیاں کھانا شروع کر دے۔ اتنی کلا بازیاں کھاتی ہیں کہ ان کی قمیض کہیں بھی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی ہوتی ہے۔ انڈین میں ایسی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ مسیح کی زندگی میں تو ایسی کوئی منسٹری نہیں، کہاں سے آپ لے آئے؟ اس لیے کوئی بھی شخص آتا ہے، کتنی بھی بڑی گاڑی پہ آتا ہے، اس کی منسٹری کو، اس کی تعلیم کو خدا کے کلام کے کرائٹیریا پہ چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم کیسے پہچانیں؟ وہ شخص ہمارے گھر آتا ہے، یہی والی بائبل، کالی بائبل اس کے ہاتھ میں تھی، تو وہ تو خدا کا خادم تھا؟ نہیں۔ ابلیس جب یسوع مسیح سے بات کر رہا تھا آزمائش کے وقت، آپ کو پتا ہے، تو جو تینوں باتیں اس نے کی، تینوں بائبل سے حوالے دے کے گئے۔ تو مسیح یسوع کیا کہتا ہے کہ تیرے بارے میں تو بڑی غلط فہمیاں تھی، تو آدمی بہت اچھا ہے، تو بائبل ہی بہت جانتا ہے، شام کا کھانا اکٹھے کھائیں۔ مسیح یسوع نے یہ کہا، بتائیں؟ نو۔ مسیح یسوع نے اینڈ میں کیا کہا؟ اے شیطان، اگر کوئی بائبل بھی لے کے آتا ہے اور باتیں آپ کو آپ کے ایمان کے خلاف بتا جائے،
تو اس کو کہنا ہے چائے کا کپ ہٹا لیں اور اس کو کیا کہیں، اے شیطان دور ہو۔ میرے 4 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ایک دن میں اچانک سے گیا تو ایک پادری صاحب بائبل کھولی ہوئی اور ان کو کلام سنا رہے تھے۔ میں جا کے بیٹھ گیا، میں چپ، کلام سنا رہے تھے۔ 2 منٹ نہیں گزرے تھے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو بدعتی آدمی ہے۔ میں نے کہا اسٹاپ اٹ، روک دو۔ وہ میرے بھائی میری طرف دیکھ رہے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ میں نے کہا بند کرو بائبل اور نکلو یہاں سے۔ نکل گئے۔ میں نے بھائیوں کو بتایا کہ ہر شخص جو بائبل لے کے آ جائے اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، پہلے چیک تو کرنا کہ یہ کون ہے، اس کا فیتھ کیا ہے، اس کا ڈینومینیشن کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک پادری صاحب نے کتاب لکھی ہے ہلاک کرنے والی بدعتیں۔ آپ نے پوشیدہ چٹان اس کو کہا ہے، دونوں باتیں درست ہے، یہ ہلاک کرنے والی بدعتیں۔ اور آج کل کراچی شہر میں، پاکستان میں بدعتیں بہت زیادہ پھیلی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے لالچ دیتے ہیں، کلام کی آیتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، خاص کر مسیانک، خاص کر جیزس اونلی، خاص کر یہوہ وٹنس۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 ڈے بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ بدعت کیا ہے۔ ابھی 7 ڈے کی بھی آپ کو بات بتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کاریں ہیں، ان کے پاس بلڈنگس ہیں، ان کے پاس ہاسپٹل ہیں، تو یہ غلط تعلیم رائج کر دیں۔ ایسا تو نہیں ہم ہونے دیں گے۔ پہلی 2 صدیوں میں بھی بدعت کی بھرمار ہوئی، بلکہ پہلی 3 صدیوں میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہی بدعتیں جو پہلی 3 صدیوں میں شروع ہوئی تھی، کلیسیا نے ان کی سرکوبی کری، ان کو دفن کر دیا تھا ادھر۔ آج بھی وہی بدعتیں کچھ نہ کچھ اپنا روپ بدل کر، ڈریس کوڈ بدل کر، فرق شکل میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہی پرانی بدعتیں ہیں، کوئی نئی بدعتیں نہیں ہیں۔ چرچ ان کو رد کر چکا ہے۔ ابتدائی ایام میں خدا نے اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو، چرچ فادرز کو، رسولوں کو اتنی عقل دی تھی کہ وہ امتیاز کی روح رکھتے تھے اور وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن بدعتوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہے بڑے چرچز کا، چرچ آف پاکستان، کیتھولک چرچ، اور آپ کا چرچ بھی چھوٹا چرچ نہیں ہے۔ یہ 5-6 چرچ جو بڑے چرچ ہیں، اگر ان کی موجودگی میں بھی ارد گرد بدعتیں سر اٹھاتی ہیں تو پھر یہ چرچز قصوروار ہیں۔ میں تو مانتا ہوں کہ ایون چرچ آف پاکستان بھی انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، کیونکہ مجھے معاف کر دیجیے گا کہ ہم نے جو پادری بنائے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ 20-25 سرمن آنے چاہیے، ارنسٹ مل کے 8-10 گیت آنے چاہیے، 5-6 زبور زبانی آنے چاہیے، منگنی کیسے پڑھانی ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، نکاح کیسے پڑھنا ہے، اور سنڈے کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس سے آگے پادری کچھ کرنا نہیں جانتا، نہ سیمنریز میں سکھایا جاتا۔ اس کے لیے میں سیمنریز کو قصوروار کراتا کہ ابھی ہماری سیمنری، میں نے تو ابھی پڑھانا شروع کیا، 18 سال میں چرچ سے آؤٹ تھا، تو میں نے آ کے دیکھا کہ سیمنری کا بیڑا غرق، 4-5 امپورٹنٹ سبجیکٹ پڑھانے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ جیسا آپ کام کریں گے وہی مٹیریل نکلے گا، جبکہ بدعتی لوگ وہ بڑے مربوط طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کو باہر کے ملکوں سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہودی بھی پاکستان میں بدعت پھیلانے اور مسیحیت کی جڑیں کاٹنے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، ہم ایک دم کھڑے ہوتے
کہ جی وی اسٹینڈ ود اسرائیل. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیلی وہ جو بائبل کہتی ہے نا جو تجھ کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. یہ قصہ پارینہ ہے. یہ پرانی بات ہو چکی ہے. لیٹسٹ باتیں یہ نہیں ہے. مسیح نے تو کہا تھا پاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کو دے دیا جائے اور عید پینتیکوست کے دن وہ پاکستان ان سے لے کر کرسچن نیشن کے سپرد کر دیا گیا. آپ پتہ نہیں کہاں سوئے رہتے ہیں. اتنا خطرناک کام مسیحیت کے خلاف مسلمان نہیں کر رہے جتنا یہودی اور اسرائیلی کر رہے ہیں. یہ بات ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کا بیان داغنے کی بجائے کہ وہ اسٹینڈ ود اسرائیل, ہم ہیکل تیسری ہیکل بننے والی ہے, عہد کا صندوق ملنے والا ہے تو وغیرہ وغیرہ, یہ کہنے کی بجائے وہ کہیں جو پطرس نے اور مسیح نے کہا. مسیح نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں. پطرس نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا لا علمی میں کیا, کہ ایک ڈاکو کو اپنی خاطر مان لیا اور زندگی کے مالک کو صلیب دے دیا. اس لیے خدایا ان کو توبہ کی توفیق دے تاکہ ان کے لیے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے, یعنی یہ بحال ہو سکیں. یہ دعا جو کرنے والی. دوسری دعا جو ان کے لیے کرنے والی ہے کہ ہم خطے میں استحکام اور امن چاہتے. خون اسرائیلی کا بہے یا فلسطینی کا بہے تو وہ لال ہوتا ہے. اور یہ بھی بتاؤں کہ فلسطین کے اندر 2% کرسچن, اور جب بمباری ہوئی ہے تو کرسچن کا ہاسپٹل بھی تباہ ہوا. پتہ نہیں بغیر سوچے سمجھے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بدعتی لوگ آپ کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہٹلر کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اسرائیلیوں کو قتل کرو, یہ نہیں ہم کہتے, لیکن ان کے لیے توبہ کی توفیق, انجیل کی منادی, معافی اور خداوند کے حضور سے بحالی, یہ دعائیں ہیں جو ان کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. جذباتی نہ ہو جائے گا. ناسٹسزم پہلی صدی کی یا سیکنڈ سینچری کے شروع میں وہ یہ بدعت شروع ہوئی. وہ کہتے تھے مسیح ڈیمی گاڈ ہے, آدھا خدا ہے, گھٹیا خدا ہے, کامل خدا نہیں. چرچ نے اس وقت بھی اس کا جواب دے دیا تھا. ایرین نے ایرین سے ایک بدعتی شخص تھا, اس نے کہا کہ مسیح ایک مخلوق ہے, وہ کامل خدا نہیں. پھر ڈوسٹزم والے یہ کہتے تھے کہ مسیح کا تجسم حقیقی نہیں ہے, وہ ایک ہیولے کی طرح ہے, دھوئیں اور بادل کی طرح ہے, جس میں سے تلوار مارو تو تلوار اس کو کاٹ کے آگے چلی جاتی ہے, بادل پھر اسی طرح ہوتا ہے. مسیح کی شخصیت حقیقی نہیں ہے. یہ بھی بدعت. اس کے علاوہ اور بھی کئی بدعتیں تھیں جن کے حل کے لیے کرسچنس نے چرچ کونسلز بنائے, اور ان چرچ کونسلز کے اندر ان بدعتوں کو رد کیا گیا. آپ کا جو رسولوں کا عقیدہ اور نقایا کا عقیدہ ہے, اتھنیسیس کا عقیدہ ہے, یہ جتنے بھی عقائد ہیں یہ بدعتوں کے رد میں بنے. اس لیے ہم خداوند کا شکر بھی کرتے ہیں کہ آج اگر وہی بدعتیں رنگ بدل کر آپ کے سامنے آتی ہیں تو یہ جو عقائد بن چکے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سنگ میل کی صورت میں محفوظ ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ان بدعتوں سے بچا جا سکے. مطلب آپ عقیدے کی روشنی میں ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو عقیدے سے میچ نہیں کرتی ان کی تعلیم, ختم ہوگی بات. اس لیے ہم عقیدہ جو پڑھتے ہیں چرچ کے اندر, میسج سننے کے بعد عقیدہ پڑھتے ہیں, اور میسج سننے کے بعد عقیدہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میسج کی روشنی میں نئے سرے سے آج ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں.
کہ ہم ایمان میں آج بھی اسی طرح مضبوط ہیں، ہمارا ایمان درست اور راسخ ایمان۔ یہ عقیدہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ یہ ٹریڈیشن کے طور پر نہ پڑھے کہ چونکہ ہر اتوار پڑھنا تو اس لیے پڑھنا نہیں، عقیدہ پڑھنے کا یہ مقصد ہے۔ میں غیر اقوام کو جب بپتسمہ دیتا ہوں تو ویسے تو ان کو پہلے ٹیچ کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن بپتسمہ دینے کے بعد خصوصی طور پر میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے عقیدہ بھی بڑھے کہ اس ایمان پر آپ نے بپتسمہ لیا اور اسی ایمان پر آپ نے قائم رہا ہے۔ چونکہ ہم شاید رسماً پڑھتے ہیں، اس لیے جب یہ بدعتیں آپ کے ارد گرد رواج پاتی ہیں تو ہم سے ان بدعتوں کا توڑ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو خداوند کا ادنا سا خادم ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں کے دانت کھٹے کر، شہباز شمشاد آپ کے پڑوس میں رہے زندہ، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے 3 ممبر بڑے پڑھے لکھے، جناح ہاسپٹل کے اندر ریاض صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ مجھے جب کرونا ہو گیا تو وہ میرے گھر پہ انجیکشن لگانے آیا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہسپتال کے اندر بھی میں 10 دن رہا تو اس نے بڑی مدد کی تھی۔ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا، تو جب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا سر آپ کو پتہ نہیں، میں آپ کا فین ہوں۔ میں نے کہا کیسے، میں تو آپ کو جانتا نہیں۔ اس نے کہا میں شہباز شمشاد کا فائنینسر اور سب سے بڑا سپورٹر تھا، آپ کی ڈبیٹ جب میں نے سنی ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اب سینٹ اینڈریو کا ممبر۔ ایک اور شخص اسی طرح مجھے بتانے آیا، کتنے لوگ یہوہ وٹنس کے ان کو چھوڑ چکے ہیں، اونلی جیزس کے لاتعداد لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں جو ہے سب سے پہلے یہ 23 سال پہلے لکھی تھی، 23 سال پہلے یہ جیزس اونلی کے متعلق لکھی۔ اس کی بھی چند باتیں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو ایریس کہتا تھا کہ مسیح مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، جبکہ بائبل کے مطابق جو ہمارا آرتھوڈاکس فیتھ ہے وہ یہ ہے کہ مسیح خالق ہے، مسیح ازلی ہے، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ ٹرو گاڈ ہے۔ اور جب تک کوئی کرسچن مسیح کو خداوند اور خدا نہ مانے وہ کرسچن نہیں ہو سکتا۔ کرسچن ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ، توما نے کہا اے میرے خداوند اے میرے خدا، تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں خاص کر مسیحانک وہ کہتے ہیں کہ نہیں عام انسان ہے۔ شہباز شمشاد بھی یہی کہتا تھا کہ وہ عام انسان ہے، وہ جو پیش کر رہا تھا سپر مین کے طور پر اس کو پیش کر رہا تھا، خدا نہیں مانتا تھا۔ تو میں نے اس کو یرمیہ 17 باب کی ایک آیت سنائی، اس میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل کرتا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کا ایمان مسیح پر اور آپ سمجھتے ہیں وہ محض انسان ہے تو آپ تو ملعون ہیں، آپ تو لعنت کی رہ رہے، جبکہ کرسچن فیتھ یہ نہیں ہے۔ ہم اس کو خدا مانتے ہیں، خداوند مانتے ہیں، اس لیے ہم ملعون نہیں ہیں، ہم بلیور ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ اور یہ بات اس کو بھی میں نے سمجھائی۔ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کیا چیز ہے؟ یہ جب چرچ شروع ہوا ہے تو غالباً 3 صدیوں تک ایک ہی چرچ تھا، اور بعض لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ ہماری تنظیم تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی ڈینومینیشن نہیں تھا، وہ رسولوں کا چرچ تھا، جو کچھ رسول مانتے تھے وہی وہ چرچ مانتا تھا۔ 4 صدی کے شروع میں چرچ 2 حصوں میں بنا، ایک کیتھولک اور ایک آرتھوڈاکس کرسچینٹی، 2 چرچ ہو گئے۔ پھر کافی دیر تک یہ 2 ہی چرچ چلتے رہے۔ پھر ریفارمیشن کے بعد پروٹیسٹنٹ وجود میں آئے ہیں، پھر پروٹیسٹنٹ سے آگے کئی شاخیں اور ہوئی۔ تو آرتھوڈاکس کرسچینٹی بہرحال
चंद चीज़ों को बड़ी क्लैरिटी के साथ मानती थी कि मसीह हमारा खुदा है, वो गुनाहों की खातिर मरा, उसने हमारा कफारा दिया और उस पर ईमान लाने की वजह से हम निजात याफ्ता ठहरे। तो ये चंद बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, और मसीह अदली है, ये भी अदली और अदली है। ये जो हमारे अकीदे वजूद में आए ये भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की वजह से वजूद में आए कि जब जब क्रिश्चियनिटी को ये चैलेंज दरपेश था कि बिदती लोगों ने लोगों को वर्गलाने की कोशिश की, तो कोई ना कोई चर्च काउंसिल हुई, कोई ना कोई अकीदा फॉर्म किया गया। सबसे पहली जो काउंसिल थी उसका इमाल की किताब में जिक्र है, 2 चर्च काउंसिल्स इमाल की किताब में जिक्र है। और ये उस वक्त जो मसला दरपेश था, उस वक्त मसला ये था कि पहले यहूदी थे, जो फर्स्ट ब्रूड ऑफ क्रिश्चियंस है, दे वर ऑल ज्यूज। तो वो जब क्रिश्चियन हुए तो एक बात सुन लीजिएगा कि आज भी अगर कोई मुसलमान क्रिश्चियन होता है, आज भी अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन होता है, तो आप उससे ये तवक्को ना करें कि आज उसने बपतिस्मा लिया तो कल उसकी ज़िंदगी 100% क्रिश्चियनिटी से कंफर्म कर देगी। इसको टाइम लगता है। इसी तरह जो ज्यूइश क्रिश्चियन बन गए थे, आप देखें कि कलीसिया के अंदर भी 2 ग्रुप बन गए थे, इब्रानी माइल यहूदी और यूनानी माइल यहूदी। तो एकदम नहीं आप तो कर सकते, इसलिए 10-12 साल का, हो सकता 20 साल का अरसा मसीहत आने के बाद एक ऐसा अरसा था जिसको मैं कहता हूँ ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड ऐसा होता है कि एक जहाज़ से उतर कर आपने दूसरे जहाज़ में बैठना, तो वो जो दरमियानी वक्फा होता है वो ट्रांजिशन, दरमियानी वक्फा होता है। तो क्रिश्चियनिटी के साथ भी ये दरमियानी वक्फा आया, इसलिए यरूशलेम काउंसिल उनको करनी पड़ी कि जो मसाइल दरपेश थे, और उन्होंने वो मसाइल हल किए। आजकल जो हेरेसीज हैं वो क्या? आजकल मार्मनिज्म, कल्ट, जीसस ओनली, यहोवा विटनेस, मसीहानिक, कोरियन बिदअत और दीगर हेरेसीज। मैं वार्न करना चाहता हूँ कि बाहर की कंट्री से कहीं से भी कोई नई मिशन, कोई नया बंदा आए तो उसकी तालीम को चेक करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम हम पूरा देख के पीछे लग जाते हैं, वो बसें फ्री में दे देते हैं, खाना फ्री में दे देते हैं, दूध पत्ती की चाय पिला देते हैं, लेकिन उनकी तालीम बिगड़ती है। ये जो क्रूसेड माफिया वाले लोग हैं, यहाँ भी अच्छे लोग भी आए, मैं ये नहीं कहता कि सारे अच्छे लोग भी आए, लेकिन इनके अंदर भी हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि पैसा खर्च करके कहीं गलत तालीम राइज न कर पाए। मार्मन्स भी एक बिदअत और एक कल्ट है। आप ये देखें कि वो कहते हैं कि हमारे पास और किताबें आ गई और ये अचानक से आ गई हैं, और ये भी गॉस्पेल्स मार्मन्स वाले कहते हैं। वो जो आयत मैंने सुनाई कि इस खुशखबरी के अलावा अगर तो तुम्हें फ़र्क किस्म की खुशखबरी दे तो वो मलाऊम, तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना है। मैंने सुना कि मार्मन्स वाले माली मदद भी करते हैं और बाद लोगों को वीज़े भी देते हैं। इन सारी चीज़ों से बचना। वैसे तो हेरेसीज अपनी जगह, एक और काम भी हमारे मुल्क में हो रहा है कि जो गरीब क्रिश्चियन है वो अपने गुर्बत के हाथों माली इमदाद की खातिर अपना मदद चेंज कर रहे हैं।
جو اسلام میں جا رہے ہیں ان میں تو کم سے کم جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں سب کا مسئلہ مالی مسئلہ ہے۔ اس پہ لوگوں کو خود بھی اپنے ایمان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور چرچز کو بھی اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی لوگ غربت کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں تو ان کی حد الوسع مدد کرنا چرچ کی ذمہ داری ہے۔ یہ گلا مجھے اوور آل سب چرچز سے ہم نہیں کرتے۔ میں ابھی جس چرچ میں گیا ہوں مجھے 5واں مہینہ لگا، تو میں نے 2-3 میٹنگ ان کے ساتھ کی، ان کے ساتھ میں نے یہی رکھا کہ آپ کے چرچ میں بیوائیں کتنی؟ 25 بیوائیں انہوں نے کہا دیا۔ تو میں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کے لیے منتھلی فنڈ مختص کریں بیواؤں کی۔ یہ مشورہ میرا آپ کو بھی ہے، اگر کوئی بیوائیں ہیں، اگر کوئی یتیم بچے ہیں، یا ویسے اگر کوئی غریب ہے، کوئی بچہ اسکول کی فیس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، تو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی مدد کریں، کیونکہ آج کل لوگ ان کے آگے دانا ڈال رہے ہیں، غریبوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمان بہت کام کر رہے ہیں۔ یہوہ وٹنس میں بات ہم کریں گے۔ یہوہ وٹنس یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ان بدعتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے کہ یہ پوشیدہ ٹھکانے ہیں، اسی وقت پتہ چلتا ہے جب جہاز ان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور گھر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا نہیں تھا بلکہ ایک فرشتہ، تو اس کی ڈوینٹی سے، اس کی الہی صفات سے انکار کرتا۔ اور یہ بتاؤں کہ یہ صرف یہوہ وٹنس نہیں کرتا، آپ کے 7 ڈے بھی یہی مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں 7 ڈے تو بپتسمہ بھی دیتے ہیں بپتسمہ، لیکن غلط بنیاد پہ، غلط تعلیم پہ بپتسمہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح ایک فرشتہ تھا اور فرشتہ مجسم ہو گیا، نہ وہ انسان مجسم ہوا تھا، نہ وہ فرشتہ مجسم ہوا تھا، وہ خدا مجسم ہو کر انسان کا۔ ہمارے نظریات بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔ تو اگر 7 ڈے بھی آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھاتا ہے تو ان کی پٹیاں نہ پڑھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے 7 ڈے کے پادری، ان کے اپنے لوگ بھی نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے اور اس کی تعلیم کیا، ان کو بھی نہیں پتا۔ صحیح بات۔ لیکن ہمیں خدا نے امتیاز کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں پتا ہو۔ وہ کہتے ہیں فرشتے کا تجسم ہوا۔ ہمارا ماننا کیا ہے کہ خدا مجسم ہوا، خدا زمین پر آیا۔ خدا نے اگلے زمانے میں طرح بطرح، حصہ بے حصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس انسانوں کے سامنے آ کھڑا۔ یہ ہے ہمارا ایمان کہ خدا خود زمین پر آیا تھا، اس نے جسم اختیار کیا، یہ اس کی محبت۔ تو یہی ماننا کہ وہ بیک وقت کامل خدا اور بیک وقت کامل انسان۔ بعض لوگ ہمیں تانا دیتے وہ تو انسان تھا، تو ہمارا تو اس کی انسانیت سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہمارا عقیدہ کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کامل خدا بھی تھا، کامل انسان بھی، کسی ایک کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہوہ وٹنس والے یہ بھی مانتے ہیں کہ نجات ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح عام انسانوں کی طرح ہی تھا، تھوڑے بہت ڈفرینس کے ساتھ۔ گویا پادری شہباز شمشاد والا یہ عقیدہ کم ہو گئے، وہ بھی مسیح کو ایک سپر مین کے طور پر مان رہا تھا۔ ان کا بائبل کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سپر مین، وہ ایک کامل انسان تھا،